السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت دنیا بھر کے افضل ترین ایام میں سے گزر رہے ہیں۔ یہ عشرہ ذی الحج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایام الدنیا، دنیا کے سب سے بہترین ایام قرار دیا۔ ان ایام کی دو اہم عبادتیں، ایک حج بیت اللہ، اللہ رب العزت جو حجاج کرام گئے ہیں انہیں سنت کے مطابق مناسک حج کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ انہیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی حرمین شریفین کی مقبول اور باادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ دوسری بڑی عبادت جس کے حوالے سے آج کچھ معروضات پیش کرنے کا ارادہ ہے وہ قربانی کی عبادت ہے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ عشرہ ذی الحج کی فضیلت کا ایک سبب ان ایام میں حج اور قربانی کی عبادتوں کا پایا جانا بھی ہے جو سال کے دیگر ایام میں ممکن نہیں ہیں۔ حج ذو الحج کے مہینے میں ہی ممکن ہے، انہی ایام میں ممکن ہے، اور قربانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین کردہ ایام قربانی میں ہی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ وہ نفلی صدقہ تو ہو سکتی ہے لیکن قربانی کی حیثیت حاصل نہیں کر سکتی۔ قرآن و حدیث میں قربانی کا کیا مقام ہے، اس کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرات صحابہ کا اور امت مسلمہ کا اس حوالے سے کیا عمل چلتا آ رہا ہے، اور کیا کوئی اور عمل یعنی صدقات و خیرات قربانی کا بدل اور قائم مقام ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ آج کی گفتگو انشاءاللہ انہی موضوعات کے ارد گرد گھومے گی۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو میں کہوں اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے بڑھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن کریم میں قربانی کے حوالے سے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ قربان، اسی سے ہم اردو میں عید قربان کہتے ہیں، نسک اور منسک اور نحر۔ اور قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قربانی صرف اس امت پہ نہیں بلکہ قربانی کا آغاز انسانیت کے آغاز کے ساتھ ہی ہوا ہے،
اور قربانی سابقہ میں اللہ کے ہاں مقبول اور مردود ہونے کی علامت اور ما بہل امتیاز کے طور پہ پہچانی جاتی رہی ہے۔ اس حوالے سے لفظ قربان جو قرآن کریم میں آیا ہے اس میں سے 2 آیات مبارکہ، ایک سورہ مائدہ کی جس میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ حقیقت پہ مبنی حق کے ساتھ بیان فرما دیں۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، جب دونوں نے اللہ کے ہاں قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی، حابیل کی، کیونکہ وہ حق پہ تھا، ولم يتقبل من الآخر، اور قابیل جو حق پہ نہیں تھا اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قال لأقتلنک، تو قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا، تو حابیل نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جسے قرآن کریم نے یہاں ایک اصول اور ضابطے کے طور پہ بیان فرمایا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کی قبول فرماتے ہیں۔ اعمال کی قبولیت کے لیے بنیاد تقوی اور خدا خوفی ہے۔ دوسری آیت کریمہ جس میں قربان کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا اور اسے یہود کے ایک قول کے طور پہ ذکر کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے جو بہانہ تراشا وہ یہ تھا کہ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پہ ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ہم سے تو اللہ نے عہد لے رکھا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی بھی نبی اور رسول پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ قربانی پیش نہ کرے اور اس کی قبولیت کی علامت کے طور پہ آسمان سے آگ آ کے اسے جلا کے راکھ نہ کر دے، کھا نہ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہود کے اس جواز کا یا بہانے کا جواب یہ دیا کہ مجھ سے پہلے آپ انہیں فرما دیجئے قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، کہ مجھ سے پہلے کئی رسول بہت سے واضح دلائل اور نشانیاں لے کے آئے، اور ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی تھی وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، جو تم کہہ رہے ہو، لیکن اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو تو تم ایمان لانے کی بجائے ان انبیاء کے قتل کے مرتکب کیوں ہوئے ہو۔ تو ان آیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی اللہ کے ہاں مقبول اور مردود ہونے کی علامت اور نشانی کے طور پہ تاریخ انسانی کے ساتھ ہی چلتی آ رہی ہے۔ دوسرا لفظ جو قرآن کریم نے سب سے زیادہ استعمال کیا ہے قربانی کے حوالے سے وہ نسک اور منسک ہے۔ اسی حوالے سے میں نے سورہ حج کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، آیت نمبر 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان چوپایوں پہ جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، الہ واحد ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور تواضع اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو منسک کا لفظ استعمال کیا ہے اس کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے جو حضرات صحابہ اور تابعین کے اقوال ذکر کیے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ منسک کا لفظ حج اور ارکان حج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، منسک کا لفظ
عبادت اور دین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور منسک کا لفظ جو ہے وہ قربانی اور جانور کا خون بہانے کے لیے بھی استعمال ہوتا، اور منسک کا لفظ جو ہے اسی مناسبت سے عید قربان، بڑی عید کے لیے، عید الاضحیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں یہ مختلف اقوال ذکر کرنے کے بعد ذکر کیا کہ ان سب اقوال میں راجح اور سب سے بہتر قول یہ ہے کہ اس سے مراد قربانی ہے، کیونکہ آیت کریمہ کا اگلا حصہ اس کی تائید کر رہا ہے کہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ نے انہیں جو چوپائے عطا کیے انہیں ذبح کرتے ہوئے اس پہ اللہ کا نام لیں۔ یہی لفظ اللہ رب العزت نے سورہ حج میں جو ہے وہ استعمال کیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا، عبادت کا یا حج کا طریقہ مقرر کیا ہے جس پہ وہ چلنے والے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے منسک کو جو ہے بیان کیا، جس کا معنی حضرات مفسرین نے یہ تینوں معانی کیے، اور حضرات مفسرین نے یہاں بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ منسک سے مراد جو ہے سابقہ آیات کے پس منظر میں قربانی ہے۔ سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے میری نماز، وَنُسُكِي اور میری قربانی۔ یہاں بھی حضرات مفسرین نے تینوں ترجمے کیے، حج، عبادت اور قربانی۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میرا جینا اور مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی ہی کا حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی نماز اور اپنی قربانی اور جینے مرنے کو خالصتاً اللہ کے لیے کر لیں۔ تو یہ دوسرا لفظ ہے نسک اور منسک جو قرآن کریم نے قربانی کے لیے استعمال کیا ہے۔ تیسرا لفظ جو ہے وہ نحر ہے، جسے اللہ رب العزت نے سورہ کوثر میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیجیے۔ حضرات مفسرین نے لکھا، امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں، کہ اللہ رب العزت نے یہاں دو چیزوں کا حکم دیا، اور یہ دونوں کے وجوب کی یہ آیت کریمہ دلیل ہے، نماز اور قربانی، کہ یہاں نماز سے مراد نماز عید الاضحیٰ ہے، اور ونحر سے مراد جو ہے وہ قربانی ہے۔ اور اگر اس سے عمومی نماز بھی مراد لی جائے، جو بعض مفسرین کرام نے جس قول کو اختیار کیا ہے، تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر اصحاب تحقیق نے یہ ذکر کیا ہے کہ نماز اور قربانی کا اکٹھے ذکر ہونا یہ بھی قربانی کے واجب ہونے کی دلیل ہے، کہ جس طرح نماز واجب ہے، فرض ہے، اسی طرح قربانی بھی واجب ہے۔ اور یہی سورہ انعام کی آیت کریمہ میں بھی اللہ نے نماز کو اور قربانی کو اکٹھے ذکر کیا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، کہ کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی۔ تو قرآن کریم نے قربانی کے حوالے سے تین الفاظ ذکر کیے، قربان، نسک اور منسک اور نحر۔ اور ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قربانی صرف اس امت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اسے تمام امتوں پہ لازم قرار دیا تھا، اور یہ سابقہ امتوں میں اللہ کے ہاں مقبول اور مردود ہونے کی علامت بھی رہی۔ قرآن کریم میں اسی حوالے سے ایک اور اہم واقعہ، کہ قربانی اگرچہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلتی آ رہی، لیکن اس قربانی کو
ایک بے مثال اور یادگار نشانی کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے حلقوم پہ چھری چلا کے جو ہے رہتی دنیا تک کے لیے اللہ کے حکم کی اطاعت اور اللہ رب العزت کے لیے ہر چیز قربان کرنے کا اظہار کرتے ہوئے ایک بے مثال اور عظیم قربانی پیش کر کے رہتی دنیا کو یہ سبق دیا کہ جب اللہ کا حکم آئے تو اس کے لیے ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام سورہ صافات میں اللہ رب العزت نے فلما بلغ معه السعی، اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے کی دعاؤں کے نتیجے میں ملنے والا بیٹا جب چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، تو فرمایا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بتلا تیری رائے کیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، جیسا باپ ویسا بیٹا، ابا جان جو حکم آپ کو مل رہا ہے اسے کر گزریے، آپ اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو قرآن کریم کی آیات مبارکہ قربانی کی اہمیت اور فضیلت کی دلیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہیں کہ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد دائمی عمل رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عید الاضحیٰ ارشاد فرمایا، اور اس میں یہ ارشاد فرمایا ان اول ما نبدأ به یومنا ان نصلی، کہ آج ہم اپنے دن کا آغاز جس چیز سے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پہلے نماز ادا کریں گے، ثم نرجع فننحر، پھر ہم لوٹیں گے اور پھر قربانی کریں گے۔ اور فرمایا جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت تو فراہم کر دیا، لیس من النسک فی شیء، لیکن اسے قربانی کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور جس نے دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نحر یا من ذبح بعد الصلاۃ فقد اصاب سنتنا و سنت المسلمین، کہ جس شخص نے نماز عید پڑھنے کے بعد قربانی کی تو اس نے ہمارے طریقے اور مسلمانوں کے طریقے کے مطابق عمل کیا۔ صحیح بخاری ہی کی ایک اور حدیث حضرت جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد مکانها اخرى، کہ جس شخص نے قربانی کا جانور نماز عید سے پہلے ذبح کر دیا تو اس جانور کی جگہ دوسری قربانی کرے۔ اور ومن لم یذبح فلیذبح علی اسم اللہ، اور جس نے ابھی تک جانور ذبح نہیں کیا تو وہ اللہ کا نام لے کے جانور ذبح کرے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی دیا کرتے تھے، اس لیے میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی دیتا ہوں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فرماتی کننا نسمن الاضحیۃ بالمدینۃ وکان الناس یسمنون، ہم قربانی کے جانوروں کو پالا کرتے تھے، انہیں خوب موٹا تازہ فربا کیا کرتے تھے، اور یہ مسلمانوں کا عام معمول تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول صحیح بخاری میں ہی مذکور ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذبح وینحر بالمصلی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ عید کی نماز پڑھنے کے بعد عیدگاہ میں ہی اپنے قربانی کے جانور کو ذبح یا نحر فرمایا کرتے تھے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی طرف سے نہیں، امت کو ترغیب اور تلقین کرنے کے لیے امت کی طرف سے بھی قربانی کی، اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے بھی قربانی کی۔ ایک حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی دی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے منگوائے، 2 دمبے منگوائے، اور ایک کو ذبح کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اسے میری طرف سے آل محمد کی طرف سے قبول فرما، اور دوسرے کو ذبح کرنے کے بعد فرمایا اللہم تقبلہ عمن لم یضحی من امتی، یا اللہ اسے میری امت کے ان غرباء اور فقراء کی طرف سے قبول فرما لے جو قربانی نہیں کر پائیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ہر موقع پہ یاد رکھا، اس امت کو قربانی کے موقع پہ بھی یاد رکھا، لیکن بدقسمتی سے آج امت کو یا امت کے اس طبقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہی بھاری لگ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ اپنی طرف سے ذبح کیے، جن میں 63 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نحر فرمائے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے قربانی کی وصیت بھی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کیا کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصیت کر کے جانا، یہ بھی قربانی کی اہمیت اور فضیلت کی دلیل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے پوچھا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے پوچھا، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے قربانی جو پہلی امتوں میں بھی چلتی آ رہی تھی، لیکن اسے جو یادگار اور بے مثال قربانی کی صورت میں باقی رکھا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ اور صحابہ نے پوچھا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر ہم اپنے باپ ابراہیم کے طریقے کے مطابق قربانی کر لیں ہمیں کیا ملے گا؟ فما بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور پہ کے جسم پہ جتنے بال ہیں اللہ ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ قالوا والصوف یا رسول اللہ، رسول اللہ اون کے بارے میں ارشاد فرمائیں فما بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اونی کھال والے جانور کے جسم پہ بھی جتنے بال ہیں اللہ تمہیں اتنی ہی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی یوم النحر من عمل احب الی اللہ من احراق الدم، کہ یوم النحر قربانی کے دن اللہ کے ہاں جانور کا خون بہانے سے زیادہ اور کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ کوئی اور عمل اللہ کے ہاں اتنا محبوب اور اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں بن سکتا جتنا قربانی کے جانور کو ذبح کرنا۔ وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا، اور فرمایا یہ قربانی کا جانور قیامت والے دن اپنے سینگوں، اپنے کھروں اور اپنے بالوں سمیت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں شرف قبولیت پا لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو اس لیے تم اسے خوش دلی سے کیا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث مبارکہ اور اس کے علاوہ بہت سی دیگر احادیث جو کتب حدیث میں مذکور ہیں اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ قربانی قرآن کا حکم بھی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے، آپ کا دائمی عمل بھی ہے، اور حضرات صحابہ کا اور امت کا وہ عمل ہے جو تواتر تک پہنچا ہوا ہے، جس میں کبھی بھی تسلسل اور انقطاع نہیں آیا۔ اور ان احادیث مبارکہ سے اور ان آیات مبارکہ سے یہ بات بھی واضح ہوتی کہ قربانی کا عمل جو ہے جہاں پوری انسانیت کے لیے، انسانیت کے آغاز کے ساتھ ہی اللہ نے لازم قرار دیا، اس امت پہ بھی قربانی اسی کی یادگار کے طور پہ، بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یادگار کے طور پہ اللہ نے لازم قرار دی۔ اور اس کا تعلق صرف حجاج کرام کے ساتھ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے، حجاج کرام تو نماز عید ادا نہیں کرتے، حج، اور رسول اللہ سیدہ ام سلمہ کی کہ ہم جو ہے مدینہ منورہ میں جانوروں کو پالا کرتے تھے، اور اس حوالے سے بڑی واضح حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سنن ترمذی کی، کہ اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، اور برابر مسلسل آپ جو ہے وہ قربانی کرتے رہے۔ تو قربانی نہ تو حجاج کرام کے ساتھ خاص ہے، اور نہ کوئی عمل قربانی کا بدل بن سکتا۔ سوشل میڈیا پہ ماہ ذو الحج شروع ہوتے ہی یا اس سے کچھ دن پہلے ہی طرح طرح کے فلسفے پیش کیے جاتے ہیں کہ غریب بچیوں کی شادی کروا دی جائے، فقراء اور غرباء کی مالی مدد کر دی جائے۔ دین اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے حکم کو ماننے کا نام ہے، میری اور آپ کی رائے کا نام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تو قربانی کے ان جانوروں کو جو ہے وہ شعائر اللہ میں سے قرار دیا۔ سورہ حج میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، کہ ان قربانی کے بڑے جانوروں کو، اونٹوں کو ہم نے شعائر میں سے، اللہ کے شعائر میں سے بنایا۔ شعائر اللہ وہ احکام و عبادات ہیں جو اسلام کی نشانی اور علامت کے طور پہ اللہ نے مقرر کی ہیں۔ صفا مروہ بھی شعائر میں سے، حج بھی شعائر میں سے، مساجد اذان بھی شعائر اللہ میں سے۔ تو قربانی تو ان اہم احکام و عبادات میں سے ہیں جو اسلام کی پہچان ہیں۔ اور پھر یہ فلسفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاشی حالات آج کے معاشی حالات سے کہیں زیادہ کمزور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی، بلکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی والے دن جو رقم جانور کے ذبح کرنے پہ صرف کی جائے اس سے بہتر اور افضل اور کوئی رقم اللہ کے ہاں ہے ہی نہیں۔ اس لیے تمام فقہا کا اس بات پہ اتفاق ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرات شافعیہ کا، مالکیہ کا، حنفیہ کا، کہ قربانی والے دن نفلی صدقات سے زیادہ افضل اور بہتر جو ہے، کہ اگر واجب قربانی تو ہے ہی، لیکن اگر کسی انسان نے نفل قربانی کرنی تو نفلی قربانی کی بجائے وہ صدقہ خیرات کرے یا قربانی کرے۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں دیگر نفلی صدقات کی بجائے قربانی کرنا ہی اللہ کے ہاں زیادہ محبوب اور افضل ہے۔ اور اس کی ایک اور بڑی واضح دلیل حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قربان کے موقع پہ ہمیں حکم دیا کہ تیسرے دن کے بعد کسی کے گھر میں قربانی کا گوشت باقی نہ رہے، یعنی ان 3 دنوں میں خود استعمال کر لو یا رشتہ داروں کو دے دو، فقراء کو دے دو، 3 دن کے بعد کسی کے گھر میں قربانی کا گوشت باقی نہ رہے۔ جب اگلا سال آیا تو حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا جو پچھلے سال کا حکم ہے وہ اس سال بھی باقی ہے کہ ہم قربانی کا گوشت جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے؟ تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث میں اس شبہ کا واضح جواب ہے، فرمایا نہیں، کلو وَأَطْعِمُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا، اس سال تم کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی، اور ضرورت ہو تو اسے جمع بھی کرو اور صدقہ خیرات بھی کرو۔ لیکن پچھلے سال کی وجہ یہ تھی، أَصَابَ النَّاسَ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَن تُعِينُوا فِيهِمْ، اس سال مدینہ کے اطراف میں قحط کی سی صورتحال تھی، لوگ مالی مشکلات کا شکار تھے، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کی اس طور پہ مدد ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس دفعہ مدینہ کے اطراف پہ جو ہے وہ قحط ہے لہذا تم قربانی نہ کرو، ان کی مالی مدد کرو، ہمیں قربانی کرو لیکن گوشت جو ہے وہ ان میں تقسیم کر دو۔ تو یہ واضح احکام جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ قربانی کا کوئی عمل جو ہے وہ بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ قربانی تو خود انسانی جان کی قربانی کا بدل ہے۔ اصل قربانی تو انسانی جان کی قربانی تھی، اس مالک نے ہم پہ کرم کیا کہ جانور کی قربانی کو ہماری طرف سے قبول کیا، اور اس پہ ہمیں وہی اجر و ثواب عطا کیا جو ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے حلقوم پہ چھری چلا کے اللہ نے عطا کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔